لی شوئی کی گلی کے آخری سر پر اس کٹیا نما مکان میں کوئلے کی پرانی انگیٹھی سے دھواں لہراتا ہوا ٹوٹے دروازے کی درزوں سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ خاموشی سے اپنے لکڑی کے تختوں سے بنے پلنگ نما تخت پر لیٹے ہوئے لیو زنگ نے سوچا، مارچ ختم ہونے کو آیا لیکن سردی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ 3 رضائیاں اوڑھ کر بھی گرمائی کا احساس نہیں، اور ہو بھی کیسے؟ کتنے سال پرانی ہو گئی ہیں، اب تو ان کا رنگ بھی دھل دھل کر ختم ہو چکا۔ زوئی آئے گی تو اسے کہوں گی کہ کچھ پیسے ڈال کر مجھے نئی رضائی لا دے۔ اس نے ایک بار پھر تکیے کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے بے چینی سے کروٹ بدلی، لیکن ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی نے نیند کو جیسے کوسوں دور بھیج دیا تھا۔ آخر تنگ آ کر رضائی کو ایک طرف دھکیلا، سرہانے رکھی ہوئی خستہ سی تپائی پر نظر پڑی تو خوش ہو گئی۔ آہا، زوئی میری بیٹی! صبح کارخانے جانے سے پہلے اس کے لیے چاول کی پیچ سے بنا سوپ اور رات کی بچی ہوئی مچھلی کے کچھ ٹکڑے رکھ گئی تھی۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، چلو ناشتہ اور کھانا سب کچھ ہی نمٹ گئے۔ اس نے جھک کر سلیوں سے بنے بڑے سے تھیلے کو پلنگ کے نیچے سے گھسیٹا اور کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج کی صبح کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ سردی اور حد سے بڑھی ہوئی نمی نے لیو زنگ کو ایک چڑچڑاہٹ سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، یہ موسم مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، ہر چیز گلگلی اور چپچپی ہو جاتی ہے۔ کچرے کے بڑے ڈھیر سے بھی کچھ ہی ڈھنگ کی پلاسٹک اور گتے کے ٹکڑے مل پائے ہیں۔ اس نے چڑھ کر جوس کا خالی ڈبہ اپنی کمر کے پیچھے لٹکے ہوئے تھیلے میں ڈالتے ہوئے سوچا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اب تو ڈھنگ کا کچرا پھینکنے میں بھی کنجوسی برتنے لگے ہیں۔ اس پر ترائیے کہ یہ ری سائیکل والے چن کے دماغ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس تھیلے سے اسے کیا ملے گا؟ اگر اسی رفتار سے بوتلیں اور گتے جمع ہوئے تو سارا دن گلیوں کی خاک چھان کر بھی اتنا نہیں ملے گا کہ شام کے کھانے کے لیے چاول اور سبزی خرید سکوں۔ اپنی انہی سوچوں میں غلطہ لیو زنگ پوری تندہی سے کچرے کے بڑے ڈرم میں اندر تک گھس کر پلاسٹک ڈھونڈنے کی صحیح میں لگی تھی۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا۔ ارے یہ کیا ہے؟ مجھے جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اس پر پڑی بچے کچے کھانے کی ڈبوں اور دوسری بیکار چیزوں کو ہٹانے اور اس نرم لجلجی چیز کو جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ اوہ، آج پھر کوئی آفت کا مارا یہ معصوم بچہ یہاں پھینک کے آئے۔ یہ بچہ 1 دن کا ہے یا شاید 2 دن کا؟ اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر اسے ٹٹولتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اس سے بچے کی حالت پر رحم آنے لگا۔ معصوم، اس کی تو آونال بھی ٹھیک سے نہیں کٹی، یہ تو بالکل بے ہوش سا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اسے کبھی ماں کا دودھ بھی ملا ہے کہ نہیں۔ لیو نے بچے پر سے لگی ہوئی گندگی ہٹاتے ہوئے تعصب سے سوچا، ارے یہ تو اتنا لاغر لگ رہا ہے کہ اپنا ازلی کام یعنی رونا تک بھول چکا ہے۔ کسی جام جیلی کی بوتل سے جام بچے کے کپڑوں اور چہروں کو آلودہ کر چکا تھا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ اس سے آ چپکا تھا کہ ٹھیک سے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی انسانی بچہ ہے۔ اس کو تو بہت زیادہ صفائی کی ضرورت ہے، بالکل کوڑے کی پوٹلی بن گیا ہے یہ تو۔ ایک ساتھ بہت سی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ ایک جھنجھناہٹ نے اسے آ لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا جی چاہا، چھوڑو اب کیا کسی بچے کی دیکھ بھال میں باقی عمر کھپانی۔ کمر میں ویسے ہی درد رہنے لگا ہے اور گردوں کی تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ ہاتھ پیروں میں اتنا دم ہے کہ نئے سرے سے ایک ننھے بچے کی پرورش کر سکوں۔ بچے کو دیکھ کر اسے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی تھی۔ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہ تھی جو اس کی 70 سالہ زندگی میں پہلے کبھی پیش نہ آئی۔ پہلے بھی کئی بچوں کو کچرے سے اٹھایا تھا، جن میں سب سے پہلے تو زوئی ہی تھی، جو کہ گھر کے سامنے ہی ریلوے لائن کے قریب کچرے گھر سے ملی تھی۔ اسے بڑے ہوتے دیکھ کر غربت کے باوجود اور بھی بچوں کو پالنے کا حوصلہ ملا تھا۔ زوئی کے بعد چینگ اور پھر باؤ اب بھی اس کے ساتھ تھے۔ باقیوں کو اپنے جاننے والے بے اولاد لوگوں کو سونپ چکی تھی، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب اس کا شوہر لی زندہ تھا، اور وہ بھی اتنی بوڑھی اور بیمار نہ تھی۔ لی کا خیال آتے ہی اس سے وابستہ تمام باتیں ایک ایک کر کر اپنے آپ کو دہرانے لگیں۔ اس کے ذہن میں پرانی یادوں کی فلم سے چلنے لگی، جب وہ دونوں مل کر پلاسٹک اور گتے کو کوڑے سے نکال کر ری سائیکل والے کو بیچنے کا کام کرتے تھے
اور اسی کام میں ان کو کئی بار کوڑے میں پڑے نومولود بچے بھی ملے۔ وہ سوچ رہی تھی لی کو بچوں سے کتنا پیار تھا۔ جب بھی زمانے کی ناقدری کے ہاتھوں کوئی ننھا تحفہ مل جاتا، اسے گھر لا کر نہلا دھلا کر انسان کا بچہ بنا لیتے اور اپنی ضرورت ایک طرف ڈال کر ان کے لیے دودھ کا بندوبست کرتے تھے۔ لی نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور کپڑے کا خوبصورت سا جھولا بھی بنا رکھا تھا، جو دراصل اپنی لاڈلی بیٹی زوئی کے لیے برسوں پہلے بنایا تھا، لیکن اس کا رنگ بدنما اور کپڑا میلا نہ ہوتا تھا۔ ہر بار جب وہ اسے اپنے اکلوتے کمرے کے پیچھے پرانی چیزوں کے ڈھیر میں رکھنے کا ارادہ کرتا، ایک نئے بچے کی ضرورت بن جاتا اور لی بڑے چاؤ سے نئے سرے سے اس پر محنت کرتا، رنگ و روغن کر کے اسے چمکاتا اور نرم کپڑے کے جھارر لگے گدیلے جو لو کے ماہر ہاتھوں کی مہربانی ہوتے بچھا کر پھر ایک نئی آن بان سے ننھے منھے مہمان کی رہائش گاہ بن جاتا۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی ہمکتے کبھی بلکتے چلی جا رہی تھی کہ لی کو دمے کی شدت نے بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے کچرے کے کام سے ہونے والی الرجی تشخیص کی تھی۔ لوزنگ تو جانے کس مٹی کی بنی تھی، نہ اسے کوئی الرجی ستاتی اور نہ کبھی بیمار پڑتی۔ ہاں البتہ یہ نامعلوم موسم اسے ایک آنکھ نہ بھاتا، مگر اپنے محسوسات کسی سے کبھی کہاں شیئر کرتی تھی وہ؟ جبھی تو محلے والوں نے اس کا نام مشین رکھ چھوڑا تھا۔ لیکن لی اتنا سخت جان نہ تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں بھی رہا، لیکن پھر ایک دن زندگی کی بازی ہار گیا۔ لی کے جانے کے بعد تو گھر اور بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا، اس کی یاد بھلانے کو وہ اور بھی زیادہ کام کرتی۔ آج بھی اسی لیے صبح صبح گھر سے نکلی کہ گھر میں رہے گی تو ماضی کی یاد دل میں چٹکیاں لیتی جائے گی۔ اگرچہ اس میں کچھ یادیں آج بھی بچوں کی شکل میں مجسم ہو کر اس کا سہارا بنی ہوئی تھی، لیکن غربت کی انتہا نے اسے اس عمر میں بھی کام کرنے پر مجبور کر رکھا تھا، اور یہ بہانہ ایسا نہ تھا جسے کسی طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہو۔ لیوزنگ کے ہاتھوں کی جنبش کو محسوس کر کے بچہ پہلے تو تھوڑا کسمسایا، پھر منہ بنانے لگا۔ سورج بادلوں سے جھانکنے لگا تھا۔ بچے کو دھوپ کی چمک بالکل اچھی نہ لگی، اوپر سے مکھیاں بھی تنگ کر رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو اسے بچے کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ ابھی بھی ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ لی کے ساتھ گزرے نرم گرم دنوں کی یاد نے اسے اپنی تکلیف بھلاتی تھی۔ بچہ بلک بلک کر رونے لگا، شاید اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، یا وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچرے میں موجود چیونٹیوں نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور انہی میں سے کسی نے اسے زور سے کاٹ لیا تھا۔ جبھی وہ پوری قوت سے چلایا اور لوزنگ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ یکدم ماضی سے حال میں آ کھڑی ہوئی، جہاں وہ معصوم اپنے ننھے ہاتھ پھیلا کر اس سے مدد کی بھیک مانگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی منفی فکروں کو پرے دھکیلا، اپنے تھیلے میں سے نسبتاً صاف رومال نکالا جو وہ کام سے نمٹ کر اپنے منہ ہاتھ پوچھنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور بچے کو اچھی طرح لپیٹ کر اپنے سینے سے باندھ دیا۔ بچے کا چہرہ سورج کی روشنی سے دمک رہا تھا، جس میں ساری گندگی دھندلا گئی تھی۔ لیوزنگ کا یہ سب سے چھوٹا بچہ جسے اس دن وہ اپنے ساتھ اٹھا لائی تھی، اب 4 سال کا ہو گیا تھا۔ بہت ہی چلبلا اور شرارتی، ماں نے اس کا نام جانگ یعنی انمول رکھ چھوڑا تھا، اور وہ تھا بھی ایسا ہی، بڑے بھائی بہن کی آنکھوں کا تارا جو ان کے ساتھ اسی 1.5 کمرے کے مکان میں رہ رہا تھا، جس کے دروازے بغیر چوکھٹ کے، پرانے پردوں اور ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کے بڑے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ گھر میں فرنیچر نام کو نہ تھا، بس ٹوٹے تختوں سے بنا پلنگ اور اس کے ساتھ رکھے گتے کے ڈبوں میں میلے کپڑوں کا ڈھیر، غربت کی انتہائی سطح کو چھوتی میلی دیواریں، ساتھ کے کمرے میں چینگ اور باؤ کی مشترکہ طور پر پرانے سامان سے پرزے جوڑ کر بنائی ہوئی ایک موٹر سائیکل رکھی تھی، جو کہ ان دونوں کا کاروبار تھا۔ لیو سے اب تو بستر سے ہلا تک نہیں جاتا تھا، اس کے گردے جواب دے چکے تھے۔ اس نے زانگ کو پالنے میں محنت جو اتنی کی تھی، ہر وقت کچرے میں چھپے زہریلے کیمیکلز اور جراثیم نے اس کے اندر گھر کر لیا تھا۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود پہلے سے زیادہ کام کر رہی تھی۔ انجام کار رفتہ رفتہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سرکاری ہسپتال تک خرچے برداشت کرنے کو پیسے کسی کے پاس نہ تھے۔
یوں گھر میں ہی زندگی کے دن بستر پر پڑے پورے کر رہی تھی۔ زوئی ہی زیادہ تر اس کی اور زانگ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس نے اگرچہ کچھ سال پہلے شادی کر لی تھی، لیکن اس کا شوہر کچھ زیادہ ہی نکما ثابت ہوا تھا اور یہ شادی چند مہینوں میں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، اور وہ ایک بار پھر لوزنگ کے گھر کے ایک چھوٹے سے برآمدہ نما کمرے میں آن بسی تھی اور اپنی گزر بسر ایک کارخانے میں کام کر کے پوری کر رہی تھی۔ لیکن وہ اپنے آپ کو خوش قسمت گردانتی، کیونکہ اس کے 2 بھائی اور بھی تھے جو کہ اس کے والدین نے کوڑے سے ہی اٹھائے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفیاں برداشت کرتے کرتے کافی بدمزاج اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ آج بھی ماں سے اس کی بحث ہو رہی تھی۔ بس اب بہت ہو گئی، میں اتنا کام نہیں کر سکتی۔ میں نے بچوں کی دیکھ بھال کے ادارے میں زانگ کا نام لکھوا دیا ہے۔ لیو نے بستر پر لیٹے لیٹے غصے سے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زانگ تمہارا بھائی ہے۔ اماں یہ کوئی نئی بات نہیں، آخر پہلے بھی تو تم نے بچے لوگوں کو دیے ہیں۔ اچھا ہوگا زانگ کو کوئی امیر آدمی اپنا لے۔ ہم تو اسے نہ پڑھا سکتے ہیں، نہ کچھ اچھا کھلا پلا سکتے ہیں، دیکھو تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں بھی تو اتنے پیسے مل جائیں گے کہ تمہارا علاج کروا سکیں۔ لیو تڑپ اٹھی، لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ زوئی سے بحث کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ دن گھوم گئے جب زانگ کو گھر لائی تھی، اسے پیٹھ پر باندھ کر اپنے ساتھ کام پر لے جاتی اور اس کے لیے صبح سے شام تک کچرے میں سے پلاسٹک اور بوتلیں اکٹھا کرتی، اور اب اسے وہ گلگلا موسم بھی برا نہ لگتا۔ کتنی بار شیشے کی کرچیاں اس کے ہاتھوں کو زخمی کر جاتی، مگر وہ کپڑوں کی کترنیں باندھ باندھ کر کام میں جٹی رہتی۔ کبھی زانگ کو اپنے سے الگ نہ کیا۔ بھائی بہنوں نے بھی اس کے لیے لکڑی کے کھلونے بنا بنا کر اسے بہلایا، لیکن اب جب وہ بستر پر پڑی تھی، زانگ کیسے سب کو کھلنے لگا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن اندر ایک شور برپا تھا۔ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے؟ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا، لیکن آج محتاج ہو کر پڑی ہے۔ زوئی کو بھی تو اسی طرح پالا، چینگ اور باؤ کو بھی۔ اگر وہ اسے کوڑے سے نہ اٹھاتی تو آج یہ سب۔ اس سے آگے اسے سوچا نہ گیا۔ اس کی نظر کھلے دروازے سے جھانکتی ہوئی ریلوے لائن پر ٹک گئی تھی۔ دبلا پتلا منحنی سا زانگ آنگن میں مرغیوں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ شرارت اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی، لگتا تھا بس ابھی مرغی کی شامت آنے والی ہے۔ زوئی آج اتفاق سے گھر پر ہی تھی اور زانگ کی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر دروازے پر لگے پردے کو جنبش ہوئی۔ سامنے درمیانی عمر کے مرد و عورت کھڑے تھے جو چہرے سے کھاتے پیتے گھر کے معلوم ہوتے تھے۔ جی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ زوئی کے پیچھے اس کمرے میں جا پہنچے جہاں لیو زینگ بستر پر دراز تھی۔ عورت کنکھیوں سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، ساتھ ہی زانگ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زانگ نے ان کی طرف لاپرواہی سے دیکھا اور مرغی کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ملگجے اندھیرے میں بستر پر دراز لیو کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ زوئی نے ماں کو ان دونوں کی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے انہیں کمرے میں ایک طرف رکھے لکڑی کے کھوکھوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جسے مرد نے نرمی سے منع کر دیا، جبکہ عورت نے پہلے تو ناک سکوڑی، پھر ذرا سنبھل کر شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہمیں ذرا جلدی ہے، یہ بچہ ہمیں گود لینا ہے اور اس کے لیے جتنی بھی رقم چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے ہینڈ بیگ سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور لیو کے بستر کے کنارے پر رکھ دی۔ ہم آپ کا علاج بھی بہت اچھے اسپتال میں کروائیں گے، عورت مسلسل بولے جا رہی تھی۔ لیو کو یہ خود پسند عورت اچھی نہ لگی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی کو تھی کہ زوئی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ لیو نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے تکیے کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے آواز اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے پھر ہاتھ کے اشارے سے زوئی کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ آنے والی عورت اور مرد ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ عورت کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، مغرور لہجے میں بولی، میں اور بھی پیسے لائی ہوں اگر یہ کم ہے۔ یہ کہہ کر بیگ سے نوٹوں کی ایک اور گڈی نکالی۔ آدمی کے چہرے پر ناگواری البتہ صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن دونوں بدستور کھڑے رہے۔ اسی اثنا میں زانگ دوبارہ مرغی کے پیچھے بھاگتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ زوئی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ آدمی آگے بڑھا اور زانگ کو گود میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ زانگ نے جانا کچھ محسوس کر لیا تھا یا ویسے ہی وہ جلدی سے زوئی کی گود سے اترا
اور لیو کے بستر پر چڑھ گیا اور اس کی جھریوں بھرے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا۔ لیو میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی، وہ بغیر کسی سہارے بستر سے اٹھ کر بیٹھی، اپنے سرہانے سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور عورت کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی، یہ سچ ہے ماضی میں کئی بچوں کو میں نے آپ جیسے ضرورت مندوں کو دے کر انہیں ایک مضبوط سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک نظر زوئی کی طرف دیکھا اور نرم لیکن مضبوط آواز میں بولی، جب ہم کوڑے کو دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو کیوں نہیں؟ ہم اسے آپ کی طرح آرام دہ زندگی تو نہیں دے سکتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں ژانگ کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی۔ ویسے بھی میرا بڑا بیٹا چینگ اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لے چکا ہے۔ کمزوری نے اسے گھیر لیا، پھر بھی پوری قوت مجتمع کر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کبھی بھول کر بھی یہاں نہ آنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ زوئی حیران تھی، مشین رو جو رہی تھی۔